بی جے فوراً سے کمبل میں گھس گئی۔ خالد ڈرائیو کرتے ہوئے متاسف سی بار بار معذرت کر رہی تھی۔ فون رجسٹر نہیں ہو سکا تھا۔ ایویا کی دکان پہلے تو ملی نہیں، دوسری موبائل کمپنیوں کی دکانیں ہر جگہ تھیں، یوں جیسے آپ کو زونگ کی دکان کی تلاش ہو اور ہر طرف یو فون کی دکانیں ہوں۔ بمشکل ایک دکان ملی تو اس کا مینیجر شاپ بند کر کے جا رہا تھا۔ لاکھ منتوں پہ بھی اس نے دکان نہیں کھولی اور چلا گیا۔ اب حالے مسلسل شرمندگی کا اظہار کر رہی تھی۔ بس کرو حالے، بعد میں ہو جائے گا یہ کام، مجھے بار بار شرمندہ مت کرو۔ خیر تمہارا دوسرا کام تو کروں، جہانگیر چلتے ہیں۔ حالے نے گہری سانس اندر کھینچی۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی اور کھڑکی کے باہر ہر سو برف دکھائی دے رہی تھی۔ تم ایڈریس دکھاؤ، ہم پہنچنے والے ہیں۔ کدھر؟ جہانگیر، اور کدھر؟ وہاں کیا ہے؟ تمہاری آنٹی کا گھر کل کہا جو تھا کہ تمہیں لے جاؤں گی، صبح بتایا بھی تھا، بھول گئی؟ تم مجھے ادھر لے کر جا رہی ہو؟ محکا بکا رہ گئی۔ ہاں نا، اب ایڈریس بتاؤ، اسٹریٹ نمبر تو مجھے یاد رہ گیا ہے، آگے بتاؤ۔ اس نے ہڑبڑا کر پرس سے وہ مڑا توڑا سا کاغذ نکالا۔ اس نے کاغذ پہ دیکھا، اس علاقے کا نام جہانگیر لکھا تھا، CIHANGIR لکھا تھا۔ وہ اسے سہانگیر پڑھتی تھی۔ اب اسے یاد آیا کہ ترکوں کا سی جیم کی آواز سے پڑھا جاتا تھا۔ اگر اسے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ ادھر جانا ہے تو وہ تحائف ہی اٹھا لیتی جو اماں نے بھیجے تھے، ذرا اچھے کپڑے ہی پہن لیتی، تھوڑا سا میک اپ ہی کر لیتی۔ لو، یہ تو سامنے ہی تھا۔ اب تم جاؤ اور مجھے ادھر تھوڑا کام ہے۔ میرا نمبر تم نے فون میں فیڈ کر لیا ہے نا؟ جب فارغ ہونا تو مجھے کال کر لینا، میں آ جاؤں گی۔ گھنٹہ تو مجھے لگ ہی جائے گا، پھر کھانا ساتھ کھائیں گے۔ گاڑی رک چکی تھی۔ حیا نے بے توجہی سے اس کی ہدایات سنی اور دروازہ کھول کے نیچے اتری۔ اس کا دروازہ بند کرتے ہی حالے گاڑی زن سے بھگا کر لے گئی۔ وہ ایک خوبصورت چھوٹا سا بنگلہ تھا، بیرونی چار دیواری کی جگہ سفید رنگ کی لکڑی کی باڑ لگی تھی۔ دروازے کے پیچھے چھوٹا سا باغیچہ تھا اور اس کے آگے وہ بنگلہ۔ بنگلے کی گلابی چھت مخروطی تھی۔ داخلی سفید دروازہ ذرا اونچا تھا، اس تک چڑھنے کے لیے 2 سٹیپ بنے تھے۔ سٹیپس کے دونوں اطراف خوش رنگ پھولوں والے گملے رکھے تھے۔ تو یہ تھی وہ چھوٹی سی جنت جس میں وہ رہتا تھا اور جس سے باہر نکلنے کا اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ وہ گیٹ کو دھکیل کر پتھروں کی روش پر چلتی ان سٹیپس تک آئی۔ اونچے سفید دروازے پہ سنہری رنگ کی تختی لگی تھی، سکندر شاہ۔ وہ ترک ہجوں میں لکھا اس کے پھوپھا کا نام تھا۔ گھنٹی کی تلاش میں اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ اس گھر میں بہت سی لکڑی کی کھڑکیاں بنی تھی اور شاید کوئی کھڑکی کھلی تھی جس سے مسلسل ایک ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی۔ چند لمحے بعد لکڑی کے فرش پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی انجان زبان میں بڑبڑاتا دروازہ کھولنے آ رہا تھا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ جب دروازہ کھلا، چوکھٹ پہ بچھے ڈور میٹ پہ اسے دروازہ کھولنے والے کے ننگے پاؤں دکھائی دیے تھے۔ اس کی نگاہیں دھیرے سے اوپر اٹھتی گئیں۔ بلو جینز اور اوپر گرے سویٹر میں ملبوس وہ ایک ہاتھ میں لکڑی پکڑے کھڑا تھا۔ سویٹر کی آستینیں اس نے کونیوں تک موڑ رکھی تھی اور اس کے کثرتی بازو جھلک رہے تھے۔ حیا نے دھیرے سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا سانس لمحے بھر کو ساکت ہوا۔ وہ ویسا ہی تھا جیسے اپنے بچپن کی تصاویر میں لگا کرتا تھا۔ وہی بورے مائل بال جو بہت اسٹائلش انداز میں ماتھے پہ گرے تھے، پرکشش آنکھیں، اٹھی ہوئی مغرور ناک، سنہری رنگت کے تیکھے نقوش۔ وہ ماتھے پہ تیوری لیا آنکھیں سکھیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت ہینڈسم تھا۔ سین کمسن۔ اس نے ترک میں کچھ بولا تو وہ چونکی۔ سبین سکندر کا گھر یہی ہے؟ جی یہی ہے۔ وہ انگریزی میں بتا کر سوالیہ جانچتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اسے لگا وہ بوسفورس کے پل پہ ہتھیلیاں پھیلائے کھڑی ہے اور نیلے پانیوں کو چھو کر آتی ہوئی ہوا اس کے بالوں کو پیچھے اڑا رہی ہے۔ وہ کسی گہرے خواب کے زیر اثر تھی، حسین خواب کے۔ میں ان کے مہمان ہوں، پاکستان سے آئی ہوں۔ وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔
اس کے سامنے اس کی ساری خود اعتمادی ہوا ہو گئی تھی. ایک دم وہ خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگی تھی. کیسی مہمان؟ اس کا انداز اکھڑا اکھڑا سا تھا، جیسے وہ کسی ضروری کام میں مصروف تھا جس میں حیا آ گئی تھی. میں حیا ہوں، حیا سلیمان. اس نے پر امید نگاہوں سے جہان سکندر کا چہرہ دیکھا کہ ابھی اس کا نام سن کر اس کی پرکشش آنکھوں میں شناسائی کی کوئی نمک. کون ہے سلیمان؟ اس کے قدموں کے تلے بوسفورس کا پل شک ہوا تھا. وہ بے دم سی نیچے گہرے نیلے پانیوں میں جا گری تھی. کون ہے سلیمان؟ یہ آواز دہراتے ہوئے وہ سن سی ہوتی اسے تک رہی تھی. اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی. اس شخص کے چہرے پر زمانوں کی اجنبیت اور بیزاری تھی. پہچاننے یا نہ پہچاننے کا تو سوال ہی نہ تھا. جہان سکندر تو اس سے واقف ہی نہ تھا. کون مدام؟ اس نے قدرے اکتا کر دہرایا. حیا نے خفیف سا سر جھٹکا، پھر لب بینچ لیے. میں سبین پھپھو سے ملنے آئی ہوں. ان کے بھائی سلیمان کی بیٹی ہوں. وہ مجھے جانتی ہیں. اوکے، اندر آ جاؤ. وہ شانے اچکا کر واپس پلٹ گیا. وہ جھجک کر اوپر زینے پر چڑھی. پائیدان کو دیکھ کر کچھ یاد آیا تو فوراً پیر جوتوں سے نکالے اور لکڑی کے فرش پر قدم رکھا. فرش بے حد سرد تھا. دور راہداری کے اس پار جہاں اس نے جہان کو جاتے دیکھا تھا، وہاں سے ہتھوڑی کی ٹھک ٹھک پھر سے شروع ہو چکی تھی. وہ راہداری عبور کر کے کچن کے کھلے دروازے میں آ کھڑی ہوئی. امریکی طرز کا کچن نفاست سے آراستہ تھا. عین وسط میں گول میز کے گرد کرسیوں کا پھول بنا تھا. ایک جانب کاؤنٹر کے ساتھ وہ حیا کی طرف پشت کیے کھڑا تھا. اس کے ہاتھ میں ہتھوڑی تھی جس سے وہ اوپر کیبنٹ کے کھلے دروازے کے جوڑ پر زور زور سے ضربے لگا رہا تھا. وہ چند لمحے کے ششو پنج کے بعد ڈیٹ بن کر آگے آئی اور قدرے آواز کے ساتھ کرسی کھینچی. وہ بے اختیار چونک کر پلٹا. ڈرائنگ روم میں. خیر. وہ ناگواری سے لب بینچ کر واپس کیبنٹ کی طرف مڑ گیا. اس نے ایک ہاتھ سے کیبنٹ کے دروازے کی جوڑ پہ کسی شے کو پکڑ رکھا تھا اور دوسرے سے ہتھوڑی مار رہا تھا. حیا سلیمان نے زندگی میں کبھی اتنی تذلیل محسوس نہیں کی تھی. موم، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے. چند لمحے گزرے تو اسی طرح کام کی طرف متوجہ چہرے پر ڈیروں سنجیدگی لیے پکارنے لگا تھا. وہ انگلیاں مڑوڑتی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے سر جھکائے بیٹھی تھی. دفعتاً چوکھٹ پہ آہٹ ہوئی تو سر اٹھایا. راہداری سے برتن ہاتھ میں لیے سبین پھپھو اسی پل کچن میں داخل ہوئی تھی. کندھوں تک آتے بوب کٹ بال، کھلے لمبی سکرٹ کے اوپر سرمئی سویٹر پہنے وہ کچھ بولتی آ رہی تھی. اسے بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک کر رکی. برتن کاؤنٹر پہ تقریباً گرا کر وہ والہانہ انداز میں اس کی طرف لپکی. وہ جو جہان کے سرد مہر رویے سے بدل سی ہو کے بیٹھی تھی گڑبڑا کر اٹھی. بہت گرم جوشی سے اسے گلے لگا کر انہوں نے حیا میرا بچہ تم کب آئی، اس کی پیشانی چومی. پھر بے حد محبت و اپنائیت بری نرم آنکھوں سے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا. فاطمہ نے بتایا تھا کہ تم کچھ روز تک آؤ گی. میں سوچ رہی تھی کہ تم تھکن اتار لو تو میں خود ہی تم سے ملنے آ جاؤں گی. کیسی ہو تم؟ کتنی پیاری ہو گئی ہو. وہ اب اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی محبت سے اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی. میں ٹھیک ہوں پھپھو، آپ کیسی ہیں؟ وہ بددقت مسکراتی انہی کی طرح انگریزی میں گفتگو کر رہی تھی. تم کتنی پیاری ہو گئی ہو. آنکھیں تو بالکل سلمان بھائی جیسی ہیں. لوگ کہتے ہیں میری آنکھیں میری اماں سے ملتی ہیں پھپھو. بھائی مجھے تو تم میرے بھائی کا ہی عکس لگتی ہو. اور سب کیسے ہیں؟ وہ ایک ایک کا حال چال پوچھے گئی. وہ سب کی خیریت بتا کر کہنے لگی. آپ داور بھائی کی شادی پہ نہیں آئیں؟ داور بھی کتنا بڑا ہو گیا ہے ماشاءاللہ، شادی بھی ہو گئی ہے. کیسی رہی شادی؟ میں نے ویڈیو دیکھی تھی تمہاری. اس نے چونک کر انہیں دیکھا. کون سی ویڈیو؟ اس کا سانس رکنے لگا. وہ جو دعوت کے ولیمے پہ سٹیج پہ بنائی گئی تھی. تم نے ریڈ فراک پہن رکھی تھی. میں نے روہیل کی فیس بک پہ دیکھی تھی. روہیل سے کانٹیکٹ ہے آپ کا؟
اس کی رکی سانسیں ایک خوشگوار حیرت کے ساتھ بحال ہوئیں۔ آپ فیس بک یوز کرتی ہیں؟ وہ ان دونوں کی جانب پشت کیے کیبنٹ کے دروازے پر اسی طرح ضربے لگا رہا تھا۔ ہاں، بس سہیل کی البم دیکھنے کے لیے کرتی ہوں۔ تم استعمال کرتی ہو فیس بک؟ نہیں، پہلے کرتی تھی، اب چھوڑ دیا۔ مجھے سوشل نیٹ ورک پسند نہیں ہے، ہر شخص آپ کی زندگی میں جھانک رہا ہوتا ہے۔ او حیا، تم جہان سے ملی؟ ایک دم خیال آنے پہ انہوں نے گردن پھیر کر اپنے بیٹے کو دیکھا، جو چہرے پر ڈیروں سختی لیے اپنے کام کی جانب متوجہ تھا۔ جہان، تم حیا سے ملے ہو؟ یہ سلیمان بھائی کی بیٹی ہیں اور روہیل کی بہن ہے، تمہاری فرسٹ کزن۔ مل چکا ہوں۔ وہ اب جھک کر دراز سے کیل نکال رہا تھا۔ یہ رشتہ داریاں یاد رکھنے کے معاملے میں بہت پور ہے، ویسے کوشش تو کرتا ہے اور اسے رشتے یاد بھی رہتے ہیں۔ دراصل پھپھو انسان کو رشتے تب یاد رہتے ہیں جب اس کے ماں باپ اسے رشتے یاد دلائیں۔ بچوں کا کیا قصور ہے؟ سارا قصور تو والدین کا ہوتا ہے۔ اگر والدین ہی اولاد کو کبھی رشتے داروں سے نہ ملوائیں تو الزام کس کے سر پر رکھا جائے؟ سبیر پھوپھو کا جوش و خروش سے دمکتا چہرہ پھیکا پڑ گیا، مگر وہ اسی طرح تلخی سے کہتی جا رہی تھی۔ جہان اب بھی کام میں مصروف تھا۔ مسئلہ جب آپ لوگ ہیں، آپ کئی دہائیوں سے ادھر مقیم ہیں اور شاید آپ کا واپس آنے اور اپنے خونی رشتوں سے ملنے کا دل ہی نہیں چاہتا، تو ہے نا یہ انفیئر نہیں؟ پھوپھو کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، لٹھے کی مانند سفید اور پھیکا۔ پھر وہ بدقت مسکرائی اور ہولے سے سر جھٹکا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، بس کبھی آ ہی نہیں سکی۔ وہ مطمئن تھی، اپنے لہجے پہ سے قطعی افسوس نہیں ہوا تھا۔ یہ ان لوگوں کی بے رخی تھی جس کے باعث ان کا اس سے تعلق ایک سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق تھی۔ کسی کی منقوہہ ہو کر بھی خاندان کے لڑکے اس سے امید لگانے لگے تھے۔ اس کڑوی دعائی کا ذرا سا ذائقہ یہ ذمہ داران بھی تو چکھے، جنہیں اپنے بیٹے کو یہ بتانا تو یاد رہا کہ وہ اس کی کزن ہے، اور بس۔ دفعتاً اس کی نگاہ فریج کے اوپر رکھے فوٹو فریم پہ پڑی۔ اس میں ایک خوش شکل درمیانی عمر کے صاحب مسکرا رہے تھے، سر پہ آرمی کیپ اور خاکی وردی کے کندھوں پہ سجے تمغے اور پھول ستارے۔ یہ تصویر میں پپا ہے؟ وہ گردن اٹھا کے حیرت سے تصویر کو دیکھنے لگی۔ سبین پھپھو نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ انسان کو رشتے تب یاد رہتے ہیں جب اس کے ماں باپ اسے یاد دلائیں۔ وہ پلٹے بنا خاصا جتا کر بولا تو حیا چونکی۔ وہ تو اسے اتنا لا تعلق سمجھ رہی تھی، اس کا خیال تھا جہان نے اس کی تلخ باتوں پہ دھیان نہیں دیا، مگر نہیں، وہ بظاہر نظر انداز کیے سب سن رہا تھا۔ وہ ذرا محتاط سی ہو کر سیدھی ہوئی۔